اللہ ہمیں ملے رہن تو ایسا انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تیرے فیصلے پہ یوسف راضی ہے، جس پر تو راضی تیرا بندہ یوسف بھی راضی ہے۔ بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یوسف کی ادا اور یوسف کا صبر پسند آیا، تو ایک قافلہ والے آئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا اور مصر کی بازار میں جا کے بیچ دیا۔ مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور جب خرید لیا لے جا کے غلام بنا کے رکھا، تب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا الہی جس پر تو راضی تیرا بندہ یوسف بھی راضی، اگر میری غلامی پر تو راضی ہے تو یوسف بھی غلامی پر راضی ہے۔ کبھی گھبرائے نہیں، صبر کرتے رہے، مصیبتیں آتی رہیں صبر کرتے رہے۔ اور بھی مصیبت آئی، یوسف علیہ السلام خوبصورت بہت تھے۔ یاد رکھو دنیا میں مردوں سے زیادہ کوئی خوبصورت دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ بھیا ذرا سیٹی بند کر دو۔ مردوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ یہ مائک چالو تو نہیں؟ اور عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت دنیا میں اللہ نے کس عورت کو بنایا؟ آپ لوگ سوچے تھے بمبئی کی ہیروئنی ہوئی ہیں، نہ، ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام۔ سارہ سے زیادہ عورتوں میں کوئی خوبصورت نہیں، اور مردوں میں یوسف سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل میں پہنچے، حسن لاجواب تھا یوسف کا، تو بادشاہ کی بیوی زلیخا رہیں۔ زلیخا دیکھتے کھنڈ یوسف پر دیوانہ ہو گئی، اور ایسا دیوانہ ہوئی، ایسا دیوانہ ہوئی۔ آپ لوگ بات نہ کرو بھیا، ادھر متوجہ رہو۔ سامنے رہ کے بات کرو گے تو پھر ڈسٹرب ہوگا ہم کو بھی۔ جب زلیخا دیوانہ ہوئی یوسف علیہ السلام پر، تو یوسف کی محبت میں زلیخا نے اپنے شوہر بادشاہ سے کہا کہ ایک محل تیار کرایا جائے 7 کمروں کا، اور اس طرح بنایا جائے کہ پہلے میں جائے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پھر 5ویں میں، پھر 6ویں میں، پھر 7ویں میں۔ اس طرح کوئی 6 میں جانا چاہے تو ایسے نہیں جا سکتا جب تک 5 دروازہ پار نہ کرے۔ 7 میں جانے کے لیے 6 دروازہ جب تک پار نہ کرے نہیں جا سکتا۔ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر نے حکم دے دیا، بادشاہ تھے، 7 کمروں کا محل بن گیا۔ جب بن گیا تب زلیخا یوسف علیہ السلام سے کہتی ہیں یوسف میرے ساتھ محل میں چلو۔ غلام تھے، چل پڑے پیچھے پیچھے، آگے زلیخا، آگے پیچھے یوسف۔ پہلے کمرے میں لے کے گئیں، پیچھے سے تالا مارا، دوسرے میں لے گئیں، پھر تالا مارا، تیسرے میں لے گئیں، پھر تالا مارا، ایسے بند کرتے کھولتے 7ویں کمرے میں یوسف کو لے کے گئیں زلیخا، تالا مار دیا۔ اور بند کرنے کے بعد زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے ملنا چاہا، گناہ کا ارادہ کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے زلیخا یہ شاہی محل ہے، اس خوشی کے محل کو غم میں نہ بدلو، اس بند گھر میں بھی خدا ہمیں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ زلیخا اللہ سے ڈرو اور ہم سے دور رہو۔ لیکن زلیخا نہ مانی، کہا نہ۔ جب نہیں مانی، بدید ہوئی، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھگے۔ تالے پڑے تھے، زنجیر کھلی تھی، لیکن جب بھگے تو خود بخود تالے بھی کھلے، زنجیر بھی کھلی، دروازے بھی کھلے۔ بھگے تو زلیخا نے حضرت یوسف کو پکڑنا چاہا، تو پچھلا کرتا ہاتھ میں آیا، پکڑا، لیکن یوسف علیہ السلام بھگے، کرتا تو پھٹ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام رکے نہیں، کھلتے چلے گئے دروازے، اور فوراً باہر پہنچ گئے۔
جب کوئی انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے بچنا چاہا تو اللہ نے ان کے لیے راستہ آسان کر دیا. زلیخا باہر پہنچے، جب اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی تو فوراً پیترا بدلن. عورتوں جیسا مکر مرد نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے. باہر پہنچی اور بھل بھل روے لاگی. ان کے آنسو بہت جلدی گرے تھے مہربان کے. لاگت ہے لہسن وہسن دوبٹم لگائے رہا تھے کا. بھل روے لاگی. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس غلام کی سزا کیا ہوگی؟ غلام اور اس کی مجال، اس نے میرے بدن میں ہاتھ لگایا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ پیترا بدل دیا. یوسف علیہ السلام کو سزا ہو گئی. لیکن ہر زمانے میں اچھے ذہن والے لوگ رہے ہیں، انصاف کرنے والے بھی لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں. میٹنگ ہوئی کہ ایسے یوسف کو سزا دینا بہتر نہیں ہے. اس معاملے کی تحقیق کی جائے کہ یوسف سچے ہیں کہ زلیخا سچی ہیں. اس معاملے کی تحقیق کی جائے. ایک عورت کے کہنے پر ایک آدمی کو جیل کی سزا دی جائے بہتر نہیں ہے. تو تحقیق میں یہ بات ہوئی کہ یوسف کا کرتا دیکھا جائے. اگر یوسف کا اگلا دامن پھٹا ہے تو زلیخا سچی، اور اگر پچھلا دامن یوسف کا پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی. بولو جب آدمی بضد ہوگا، عورت نہیں چاہے گی تو اگلا کرتا ہی تو پھٹے گا، ہٹائے گی. اور اگر مرد نہیں چاہے گا، عورت چاہے گی تو پکڑے گی، عورت بھاگے گا تو پچھلا ہی دامن تو پھٹے گا. کرتا منگایا جائے. 12واں پارہ میں اللہ نے وہ فیصلہ بھی اتارا ہے. لوگوں نے کہا ان کان قد قمیصہ من قبل فصدقت. اگر یوسف کا اگلا دامن پھٹا ہو تو زلیخا سچی، وَإِن كَانَ قُدَّ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ فَصَدَقَا. اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہو تو یوسف سچے. کرتا منگایا جائے. جب کرتا منگایا گیا یوسف علیہ السلام کا اور دیکھا گیا تو پچھلا دامن پھٹا تھا، اگلا سلامت تھا. سب نے فیصلہ کیا کہ یوسف سچے، زلیخا جھٹی. تو یوسف کی سچائی کی بنیاد پر مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ چن لیا کہ ایسا سچا انسان جب بادشاہ ہوگا تو ملک میں خوشحالی ہوگی، برکتیں ہوں گی. یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے جس پر تو راضی، تیرا بندہ یوسف بھی راضی ہے. بادشاہ ہو گئے سچائی کی بنیاد پر. اور زلیخا جھوٹ بولی تو بدنام زمانہ ہو گئی. جہاں 4 مہروے بیٹھے ہوئے پھسر. ہائے زلیخیا تو کمال کہی دیس، ہائے رے زلیخیا غلام کا دل دے دیس. تو زلیخا عورتوں کی تانا سنتے سنتے برداشت نہ کر پائیں تو بستی چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کا گزارا جنگل بنا لیا. تلے تنہا زلیخا جنگل چلی گئی. اب بستی میں چاروں طرف مہروے تھک گئے تو چلی گئی جنگل. مصر کے جنگل میں زندگی گزارنے لگی. ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی روتی رہتی تھی، یوسف کی یاد میں روتی رہتی تھی. روتے 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 زلیخا کے بدن میں صرف ہڈی رہ گئی. آنکھوں کی روشنی بھی زلیخا کی چلی گئی، نابینا ہو گئی، جنگل میں بیٹھی رو رہی ہیں. یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے. ایک دن گھوڑے پر بیٹھے، سوچا لاؤ جنگل کی سیر کریں. جب جنگل پہنچے اور زلیخا کے قریب سے یوسف کی سواری گزری تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو زلیخا کو مل گئی. زلیخا دور تھی، خوشبو پہنچ گئی. اللہ نے ہر نبی کو مہکنے والا بنایا. ہر نبی مہکا کرتے تھے، یوسف بھی مہکتے تھے، میرے نبی بھی مہکتے تھے. یوسف کی خوشبو زلیخا تک پہنچی. زلیخا خوشبو سے پہچان گئی تو یہ تو میرے جانا یوسف ہیں. تب زلیخا نے تعجب کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی تھی. قرآن میں ان کی فریاد ہے. 12واں پارہ میں زلیخا نے کہا تھا سبحان من جعل
عبید ملوکا، پاک ہے وہ پروردگار جس نے یوسف جیسے غلام کو بادشاہ بنا دیا. وَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الْمُلُوكَ عَبِيدًا، اور پاک ہے وہ پروردگار جس نے مجھ جیسی ملکہ کو نوکرانی بنا دیا. یہ اللہ بڑا قادر مطلق ہے. نعرے لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب قبلہ، دیکھیے آپ کے جلسے کے خصوصی مقرر آ گئے، اور بس میں اسی بات کو پوری کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. آپ کو بھرپور حضرت کا بیان سننا ہے. جب زلیخا نے بولی تب یوسف علیہ السلام زلیخا کے قریب گئے، دیکھا، ترس آیا، پوچھا زلیخا کیا حال ہے؟ کہا یوسف دیکھ رہی ہو تمہاری یاد میں روتے روتے میں نے جوانی گنوا دی، آنکھوں کی بینائی بھی گنوا دی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے لائق کوئی مدد ہو تو بتاؤ. تب زلیخا نے کہا تھا یوسف، جس بادشاہ نے تمہیں سلطنت عطا کی ہے، جس خدا نے تمہیں سلطنت عطا کی ہے، اسی خدا سے دعا کر دو کہ اللہ ہمارے آنکھوں کی بینائی لوٹا دے، ہم تم کو خوب غور سے دیکھ لیں. یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تو زلیخا کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی. دیکھا، کہا اور کوئی خواہش؟ کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ دعا کر دو اللہ ہماری جوانی واپس لوٹا دے. یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تو زلیخا کی جوانی واپس ہو گئی. کہا اور کوئی؟ کہا تیسری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے اپنے نکاح میں لے لو. یوسف علیہ السلام نے پھر زلیخا سے نکاح کیا اور میاں بیوی بن کے دنیا میں رہے. میرے دینی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کر لے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا. اس لیے نمازیں پڑھو، اچھی بولیاں بولو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے درجات کو بلند کر دے گا. انسانیت پیدا کرو، انسانیت. دیکھو آج شادی ہوتی ہے تو ڈی جے بجاتے ہیں. ارے آج کتنے لوگ تمہارے پڑوس میں دل کے بیمار ہیں، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے اور تم ڈی جے بجا رہے ہو. تم اپنے بیمار پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے. کلمہ پڑھتے ہو رسول اللہ کا، اور اس رسول اللہ نے بیماروں کا کتنا خیال فرمایا. حضور فرماتے ہیں اذان ہونے کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ بستیوں میں آگ لگا دوں جو لوگ نماز پڑھنے جماعت سے نہیں آتے، لیکن مجھے بوڑھے اور بیماروں کا خیال آ جاتا ہے، اس لیے میں رک جاتا ہوں. نبی نے بیماروں کا اتنا خیال کیا اور تم ان کے کلمہ پڑھنے والے ڈی جے لگا رہے ہو. بلڈ پریشر اور ہارٹ کے بیماروں پر تم ظلم کر رہے ہو. سب کا خیال رکھو، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. انسانیت کے دائرے میں آؤ. جو بھی انسان ہے وہ ہمارے لائق تعظیم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. حضور فرماتے لا یرحم اللہ، حدیث پاک میں ہے ان جریر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ، حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ، اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا. پوچھا گیا کس پہ؟ حضور نے فرمایا من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا خدا اس پہ رحم نہیں فرمائے گا. اس لیے اگر خدا کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں پہ رحم کرو. ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، کوئی بھوکا ہے کھانا کھلا دو خدا راضی ہو جائے گا. کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دو خدا راضی ہو جائے گا. ہندو مسلم نہ دیکھو بلکہ انسانیت دیکھو کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان. ہمارے بزرگوں کی زندگی لائق عمل ہے، وقت نہیں کہ بیان کیا جائے. اس لیے شادی بیاہ میں ڈی جے وغیرہ نہ بجایا کرو، ناچ گانوں سے دور ہو جاؤ. آج
دنیا میں کتنے لوگ پریشان ہیں، اللہ نے تمہیں خوشحال بنا دیا تو سب خوشحال ہی تم کو نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سب کی مصیبت اپنی مصیبت سمجھو، لیکن ورنہ تو ویسے ہوگا جیسے ایک آدمی رہے چشمہ لگاوے، ایک بہت بڑا عادی رہے، چشمہ لگاوے، دن میں بھی لگائے، سو جائے تب وہ چشمہ لگائے رہے، اور چشمہ کلر کون میں رہا ہے؟ ہریر رنگ کے چشمہ لگاوت رہے، ہریر، اور پالے رہے برد، جائے گھاس چھولے تو کا جتی جھونری سب ہریرے نظر آوے، بس سب جھران گھاس بٹول لاوے بردوا کا آگے رکھے تو بردوا جھران گھاس کہاں سے کھائے لے؟ وہ کہا ہے ارے ہم اتی ہریر گھاس لے تھے، ایو کھات نہیں ہے، پھر جائے پھر بٹول لاوے، پھر لا کے رکھے تو برد جھران گھاس کہاں سے کھائے لے؟ ایک دن اپن چشمہ اٹھا کے بردوا کے لگائے دیس، اور جب وہ دیکھیس ہریر بس سب جھونری کھائے ڈالیس، تو جیسے وہ ہریر چشمہ لگاوت رہا ہے وہ کا پوری گھاس سب ہریرے نظر آوت رہا ہے۔ آج اللہ نے کسی کو دولت دے دیا، خوشحالی دے دی تو سب کا خوشحالی ہی سمجھتے ہو؟ دوسروں کی مصیبت اپنی مصیبت سمجھو تو اللہ تم پر بھی رحم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو علم کی دولت سے ضرور نوازو، سنوارو، اور اپنے امام کی قدر کرو۔ حدیث پاک میں ہے 4 لوگوں کو جنت پکارے گی قیامت میں، تعلیل قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی، ومطعم الجیعان، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی، وحافظ اللسان، اور زبان کی حفاظت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی، وصائمی فی شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کو جنت پکارے گی۔ اس لیے نیکیاں کر لو، 4 دن کی زندگی ہے۔ حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ اللہ توفیق دے تو مسجد مدرسہ کی دیکھ بھال کرو، زیادہ سے زیادہ اس کا خیال رکھو۔ اللہ ہم کو آپ کو مزید عمل کر